میں ہوں آپ کا میزبان عبدالقدوس اعوان۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے چینل 6 اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالقدوس اعوان۔ چینل 6 کی طرف سے پروگرام بات سے بات کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج ہم نے جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانا ہے ان کا نام ہے فرخندہ شمیم۔ ادب کے ماحول میں ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ میم، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ قدوس صاحب آپ کا۔ اور چینل 6 جو ہے یہ میرے حساب سے جو ویب پر جتنے بھی چینل چل رہے ہیں ان میں اپنا مقام بنا رہا ہے، اور ہر ممکن انشاءاللہ اس کو ہم تعاون کریں گے۔ بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں، ایسی خصوصیات ہیں جو چینل پر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا رہا ہے، میڈیا کے حوالے سے بھی، خاص طور پر ادب کے شعبے میں آپ لوگوں کی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو ادب کی طرف رجحان کب سے شروع ہوا اور اس کی کیا موٹیویشن تھی؟ اصل میں طالبہ تھی میڈیکل کی، اور میڈیسن ہی پڑھنا چاہتی تھی، اور چونکہ اچھی طالبہ تھی، ہونہار تھی، تو مجھے بہت آسانی سے داخلے جو ہے وہ مل گیا تھا ایف ایس سی کے بعد پری میڈیکل کے بعد میڈیکل میں۔ لیکن پھر کچھ ایسی قدرتی طور پر طبیعت کچھ کسی بنا پر ایسی خراب ہوئی تھی کہ میں کسی بیماری نے آ لیا اور میں اپنا کنٹینیو نہیں کر سکی جب میڈیکل سائٹ۔ تو مجھے میرے بڑے بھائی نے کہا کہ چونکہ تم پہلے ہی بچوں کے صفحات میں کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھتی ہو، کچھ اپنی طرف سے تیار کرتی ہو اقوال زریں، اور اس طرح کی جو بچوں کی پہیلیاں بھی خود تم مرتب کر لیتی ہو، خود لکھتی ہو، تو تمہارے پاس بہت بڑا میدان ہے کہ تم قلم کا سہارا لو، قلم کے اندر جاؤ اور جا کر کام کرو۔ بھائی کے اس کہنے کی وجہ سے میں نے اپنا لکھنے پڑھنے کا معاملہ بڑھانا شروع کر دیا۔ جب کہانیاں وغیرہ لکھتے لکھتے ہم آگے چلے تو پھر میں اس زمانے کی جو خواتین ڈائجسٹ ہوتے ہیں اس میں بہت لکھنا شروع کیا۔ لیکن میرا پہلا بریک تھرو جسے میں سمجھتی ہوں ادب کی طرف، سنجیدہ ادب کی طرف جانے کا ملا، وہ مجھے ان انشائیوں سے ملا جن کا آغاز اخبار خواتین میں ہوتا تھا۔ یعنی اخبار خواتین میں برابر میں انشائیے چھپنے لگی۔ مجھے نہیں اس وقت پتا تھا یہ بھی کوئی صنف ہے، لیکن اپنی قدرتی بے ساختگی میں جو ایک قلم میں تھی اس حوالے سے آ رہی تھی، اس میں پھر انشائیہ لکھتی رہی۔ انشائیہ لکھتے ہوئے پھر جس وقت میں تھوڑی اور کتابیں ادب کے پڑھنے کا موقع ملا تو پھر باقاعدہ طور پر ادبی تنظیموں میں جانے لگی۔ وہاں جب افسانوں پر گفتگو ہوتی تو بڑا اچھا لگتا تھا، کہ حیرت بھی ہوتی، تعجب ہوتا کہ ہم نے تو اس طرح نہیں لکھا تھا، اس خوبی کے ساتھ یا اس خامی کے ساتھ جو حلقے میں اتنے ماہرین بیان کر رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ تربیت ہونا شروع ہوئی۔ یہ بتائیے گا کہ جتنا بھی ادب ہے اس میں مردوں کا لکھنے کا اور انداز ہے، اور خاتون جو بھی لکھاری ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو اس کی کیا سبب ہے اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ نہیں، اس کا تو کوئی اتنا بڑا سبب نہیں ہوتا۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کی نفسیات پر اور اس کی ترتیب پر پیدا کیا، خاتون کو اس کی احساسات کے ساتھ پیدا کیا، اس کی ترتیب پر پیدا کیا۔ اسی لیے خواتین مختلف کام کرتی ہیں، مرد مختلف کام زندگی میں کرتے ہیں، کاموں کی تقسیم ہے۔ تخلیقی سطح پر بھی یہ فرق آتا ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہو کہ کارکن خواتین عام طور پر جو پریکٹیکل زندگی میں بھی ہوتی ہیں، جس طرح مرد پریکٹیکل زندگی میں آفیسز جاتے ہیں یا کاروبار سنبھالتے ہیں یا دوسرے کام کرتے ہیں، تو اس کے لکھنے میں ایک وہ لہجہ ضرور آئے گا جو اس کی کارکنی ثابت کرے گا۔ اسی طرح اگر کارکن خاتون ہے تو اس کے لہجے میں وہ روایتی خاتون سے یا گھریلو خاتون سے ہٹ کر انداز ہوگا، کیونکہ اس کا تجربے میں وہ تمام چیزیں، اس کے فریم آف ریفرنس میں وہ سارے کام ہیں جو باہر اس نے کیے ہیں، تو وہ بھی اس کی تحریر میں آئیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا موضوعات وسیع ہو جاتے ہیں، کینوس بڑا ہو جاتا ہے، عام ڈگر سے یا محدود ڈگر سے نکل کر پھر خواتین لکھنے لگتی ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ ماں کا رشتہ ایک بڑا سینسٹیو اور بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، تو عورت اس وقت تک اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتی جب تک کہ وہ ماں نہیں بن جاتی، تو آپ نے ماں کا ایک عنوان منتخب کیا، اس کی کیا بیک گراؤنڈ تھی؟ ممتا جو ہے یہ ایک بہت بڑا عالمگیر احساس ہے، اور اس احساس کو چونکہ سب سے زیادہ ایک ماں اس کا اظہار کرتی آتی ہے زندگی بھر، تو اس سے اٹھایا، اس سے کشید کیا میں نے یہ جذبہ، اس احساس کا، اور پھر اس کو میں نے پوری دنیا کے حوالے سے لکھنے کی کوشش کی اپنی نظموں میں، جس میں ملک ہے ہمارا، اپنے قوم پر ہے، اپنے وطن پر ہے، عالمی برادری پر ہے، عالمی اداروں پر ہے،
کہ یہ سب لوگ کی احساسات سے کیوں آ رہی ہیں، انسانیت کے حوالے سے احساسات سے کیوں آ رہی ہیں؟ انہیں تو ماں کا روپ اختیار کرنا چاہیے، ان کو تو ماں کی طرح سوچنا چاہیے، ان کو تو ایسے قربان ہونا چاہیے قوم پر، وطن پر، لوگوں پر، کہ جیسے ایک ماں ہو جاتی ہے بغیر کسی قسم کے مفاد کے اور فائدے کے۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی اپنی تخلیقات جو ہیں یہ بھی اولاد کی طرح ہوتی ہیں، تو اس میں سے آپ کو کون کون سی تخلیقات اچھا لگیں، اور آپ کو کوئی نظم پسند ہو، کوئی غزل پسند ہو، یا کوئی افسانہ میں سے کوئی چیز بتائیں؟ جس طرح بعض اوقات ساری اولادیں اچھی ہونے کے باوجود ماں کو کچھ زیادہ اچھی لگتی ہیں ان کی خوبیوں کی وجہ سے، اسی طرح تخلیقات میں سے بھی جس کی تراش خراش اور جس کی آرائش اچھی ہو گئی ہو وہ زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں تخلیق کار کو۔ مجھے اپنی ایک نظم برف کا آدمی پسند ہے جو میں نے ابتدائی زمانے میں کہی ہے۔ مجھے اپنی ایک اور بھی جو نظم ہے بہارو جھوٹ مت بولو، یہ پسند ہے مجھے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ ان میں لہجہ رومانوی رکھا گیا، سافٹ لہجہ، لیکن باتیں کچھ گہری اور تلخ حقائق پر مبنی بھی کی گئیں، تو اس لیے یہ مجھے دونوں حوالوں سے یہ موضوع بنتا ہے۔ جہاں تک نثر اور افسانے کا تعلق ہے اس میں بھی اسی طرح تراش خراش بہت کرتی ہوں، ناقدین سے بھی رائے لیتی ہوں، ضرور سنجیدہ ناقدین کو ضرور میں رائے لیتی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اس میں سے مجھے جو کچھ ایسے افسانے جو ذاتی طور پر پسند آئے وہ تھے، نام تو مجھے اب یاد عنوانات نہیں ہیں، جس میں عورت کا، خاتون کا اندر کا جوہر قدرت نے جو اس کو بطور انسان، بطور عورت نہیں، بطور انسان جو اسے جوہر دیے ہیں ایک خاتون کو، عورت کو، وہ نمایاں جس افسانے میں ہو سکے میرے سے جو میں نے کیے، وہ مجھے پسند ہے افسانے۔ شاعری مختصر وقت میں بہت بڑا مفہوم ادا کر دیتی ہے، تو ہم چاہیں گے کچھ غزل ہو جائے۔ میں سلسلہ درد کی تابندہ کڑی ہوں، اور وقت کے آثار میں صدیوں سے کھڑی ہوں، وہ کچھ بھی کہے کہتا رہے اس سے مجھے کیا، میں اپنے موقف پہ بہر طور اڑی ہوں، وہ کچھ بھی کہے کہتا رہے اس سے مجھے کیا، میں اپنے موقف پہ بہر طور اڑی ہوں، مانا کہ محلات کی مالک نہیں لیکن، مانا کہ محلات کی مالک نہیں لیکن، ایسا بھی نہیں ہے کہ سرے راہ پڑی ہوں، تخلیق سے پہلے کا زمانہ بھی میرا ہے، تخلیق سے پہلے کا زمانہ بھی میرا ہے، میں وقت کی قامت سے کئی سال بڑی ہوں، ہر جبر کو شمشیر جگردار سے کاٹا، ہر جبر کو شمشیر جگردار سے کاٹا، ہر صورت فرعون سے بے باک لڑی ہوں، میں سلسلہ درد کی تابندہ کڑی ہوں، اور وقت کے آثار میں صدیوں سے کھڑی ہوں۔ ہم ان سے اور بھی وقت مانگیں گے جس میں ہم ان کے باقی جو تخلیقات ہیں ان پہ بات ہو، اور چونکہ یہ ایک نمائندہ خاتون بھی ہیں، ان کو جو اعزازات ملے ہیں ان میں سے ایک اسٹرانگ خاتون ہونے کے ناطے سے بھی انہیں ایوارڈ ملا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کو ان ایوارڈز کے حوالے سے ایک پروگرام دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔